بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیا ٹی وی آئی ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے. ویورز، آپ جانتے ہیں کہ لیا ٹی وی آئی ڈی آپ کے لیے لاتا ہے روزانہ اچھے پروگرام، تبصرے، تجزیے، انٹرویوز. اور آج جس مہمان شخصیت کو پروگرام 30 منٹ میں دعوت دی ہے، آپ لیا کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. درس و تدریس آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے. اساتذہ معلومات کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور آج کل ٹیچر برادری کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے بھی اپنی نمائندگی بھرپور انداز میں کر رہے ہیں. شیخ محمد خالد جاوید صاحب، صدر پنجاب ٹیچرز یونین ضلع لیا. پروگرام میں شیخ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شیخ صاحب، آج کے پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے کہ آج اتوار کو اور گزشتہ روز ہفتے کو بھی ہمارے اسکول کھلے ہوئے تھے اور اساتذہ اور معلومات کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور آپ ٹیسٹ دینے سے انکاری ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ٹیسٹ کیا ہے اور آپ کا انکار، اس کا مطلب، حکمت عملی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹی ایم اے کے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ٹیچر نیڈ اسیسمنٹ کے بارے میں، جی، اس میں یہ ہے کہ یہ حکومت نے کہا ہے کہ اساتذہ کرام ایک ٹیسٹ دے، جو کہ ایک سراسر بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ اساتذہ کرام جب اس فیلڈ میں آتے ہیں ایجوکیشن میں، محکمہ کی طرف سے وہ باقاعدہ امتحان پاس کر کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹرویو بھی دے کر آتے ہیں اور وہ ٹیسٹ بھی دے کر آتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی اور اس کے ساتھ جو پروفیشنل ڈگری ہیں ہماری بی ایڈ، ایم ایڈ وغیرہ، تو وہ ٹیچر کی ایک کارکردگی کے اوپر وہ اس لیے سلیکٹ ہوتے ہیں، وہ ان سبجیکٹ میں جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہو کر آتے ہیں اور وہ پھر ان کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو اس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور جو شروع میں پہلے اب بھرتی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی میرٹ پر، اس میں میرٹ بنتا تھا. اور اب جو بھرتی ہو رہی ہے جو گزشتہ سالوں سے، وہ ایم ٹی ایس کے ذریعے ہو رہی تھی. وہ بھی اساتذہ پاس کر کے ہیں اور ماشاء اللہ اب ایم فل پی ایچ ڈی اساتذہ کرام ہمارے شعبے میں موجود ہیں. جی. جب آپ سارا پروسیس کر کے آتے ہیں، این ٹی ایس بھی کرتے ہیں، میرٹ پہ بھی آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، تو پھر آپ اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ٹیسٹ میں شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اس پہ اعتراض کیوں؟ سر جی بات سنیں، یہ جو ٹیسٹ ہے نا، اس میں کافی وجوہات ہیں. ان میں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ بتایا نہ گیا کہ اس میں کیا، کیونکہ ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ تمام سبجیکٹ پہ عبور حاصل نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں اسپیشل سبجیکٹ اساتذہ کرام موجود ہوتے ہیں، تو اس میں یہ تمام سبجیکٹ کے اوپر یہ جو ٹیسٹ لے رہے تھے، اس میں ہمیں اعتراض تھا کہ یہ تمام سبجیکٹ کے جو سوال ہوتے ہیں اس کو ٹیچر حل نہیں کر سکتا. کیونکہ کوئی میتھ کا ٹیچر ہے، کوئی سائنس کا ٹیچر ہے، کوئی انگلش کا ٹیچر ہے، کوئی اردو کا ٹیچر ہے. یعنی کہ آپ کو ٹیسٹ سے اعتراض نہیں ہے، اس سے اختلاف نہیں ہے، اس کے طریقہ کار پہ آپ طریقہ کار بھی غلط ہے. اور ٹیسٹ کا یہ ہے کہ ٹیسٹ دے کر آپ دیکھیں ایک ٹیچر بیچارہ جس کی عمر 55 سال ہو گئی ہے اور اس نے 30 سال محکمے کو دیے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ دے. کیا جب ان کو انہوں نے نوکری دی تھی، جاب دی تھی، تو کیا اس وقت ٹیسٹ نہیں لیا تھا؟ اب جو کیا ٹیسٹ دیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان کی نیت، ہمیں یہی فتوی نظر آ رہا ہے کہ یہ اساتذہ کرام کو نکالنا چاہتے ہیں، یہ محکمے کو پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جب رزلٹ جائے گا تو جیسے کل کی آپ دیکھ لیں رپورٹ کہ ایک ٹیچر نے دیا، اس کے 80% مارکس تھے پیپر میں، اور جب اس کا انٹرویو ہوا تو اس میں 0 ملے اس کو نمبر. بات یہ کہ اب انٹرویو کس بات کے، اور وہ لوگ لے رہے ہیں جو پرائیویٹ ہیں، جو محکمے کو یہ پرائیویٹ کر رہے ہیں، اس وہ لوگ انٹرویو لے رہے ہیں. ایک پڑھے لکھے پیغمبری پیشے کی توہین کی جا رہی ہے. جبکہ یہ لوگ جو ہمارے اس ایجوکیشن میں آئے ماشاءاللہ کوالیفائڈ، پڑھے لکھے، باشعور ہیں اور ایکسپیرینس بولتا ہے. سر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر یہ بات کہیں کہ جی دیکھیں اب ایک بندہ جو عرصہ دراز سے پڑھا رہا ہے، اس کو اب ضرور اس کا ایکسپیرینس اس سبجیکٹ کے اوپر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مثالی کردار ادا کر سکتا ہے. اوکے شیخ صاحب، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آج کے دور کا جو ٹیچر ہے
اور جو 30 سال پہلے بھرتی ہوا ان کے درمیان کوالٹی آف ایجوکیشن میں بھی تو فرق ہے. ہاں جی میری بات سنیے، جو پہلے جو تھا وہ کمپیوٹر نہیں تھا، موبائل نہیں تھا. جی جو میرا پرانا ٹیچر ہے وہ عظیم تھا، عظیم ہے اور عظیم رہے گا. وہ اس لیے کہ اس نے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس نے کمپیوٹر کو چلانا نہیں سیکھا. جی آپ جیسے ہمارے نیو ٹیچر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی، وہ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں، ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، اس کے لیے ٹیب وغیرہ بھی جانتے ہیں. اب یہ جو کہیں کہ جو 55 سالہ بندہ کھڑا ہے وہ بھی ٹیب کے اوپر ٹیسٹ دے اور اس کے اوپر وہ سوالات وہ کرے، تو میرے خیال میں آپ خود اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا کافی تجربہ ہے، کہ ایک 55 سالہ ٹیچر اور جو پرانے زمانے میں جس نے بچوں کو تعلیم دی ہے یا اس کا وہ سبجیکٹ تھا اس میں، اور پہلے والی ہم نے جو پہلے 6 کلاس سے اے بی سی اب پلے سے پڑھائی جاتی ہے، نرسری ون سے اب تو پڑھی تھی اے بی سی، ممی ڈیڈی تو پہلے دن سے ہو جاتا ہے جی. ہاں جی پہلے جو ہے نا اب بات یہ چینجنگ آ چکی ہے جی اس میں. اب یہ کہیں کہ ہم سب کو اکٹھے ملا کے اس چیز کو، ہم پروگرام کو، یہ وزیر تعلیم کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ٹریننگ کروا لیں، ٹھیک ہے اس کی ٹریننگ ہو جانی چاہیے. جیسے دوسرے آپ ٹریننگ کراتے ہیں تو اس کو بھی آپ ٹریننگ کے طور پر لے آئیں، جو فریش کورس ہیں اس میں آپ شامل کر لیں اور اساتذہ کرام کو ٹریننگ دے دیں. اس میں ٹیسٹ کا کیا ایک جو ہے نا جواب بنتا ہے کہ اساتذہ کرام ٹیسٹ بہت سارے شیخ صاحب والدین کی یہ ڈیمانڈ ہے ایسے سر کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے نہیں سر اور سب کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، سیاستدانوں کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے، سنیں کا بھی ٹیسٹ ہونا میں چاہیے. برملا کہہ رہا ہوں آج ہم تیار بیٹھے ہیں، جی یہ وزراء کو بلا لیں، ایم پی ایم این اے صاحب کو بلا لیں، وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم جی ان کا آپ ٹیسٹ لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میری بھی اساتذہ برادری ہم خود بھی ٹیسٹ دیں گے، ٹھیک ہے ان کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے. حالت تو یہ ہے کہ اب میں کسی کا گلہ کروں کہ ہمیں صورت پڑھنی آتی نہیں ہے، جی ہم وزیر بن جاتے ہیں، ہم اعلیٰ عہدوں پر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. ایک عام سی اسلامی روح سے آپ کو بات بنیادی بات ہے. جو بات یہ ہے کہ ایک ٹیچر کے لیے دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے، میں اپنے پورے ڈسٹرکٹ لیا اور پورے پنجاب کا یہ آپ کو آج میڈیا کے سامنے بتا رہا ہوں. جی ڈسٹرکٹ لیا میں 65% میرے اساتذہ کرام نے ڈاکٹر پیدا کیے ہیں، اور الحمدللہ اب بھی جو ہمارے ہاتھوں سے پڑھ کے گئے ہیں، ثناء اللہ بھٹی، عزیز بھٹی اور محمد ندیم دوسرے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اسی کروڑ میں ملتان میں سروس کر رہے ہیں. جی ہم نے رزلٹ دیے ہیں، میرے اساتذہ نے رزلٹ دیے. اب پچھلے دنوں کا آپ رزلٹ دیکھ لیں ماشاءاللہ، نجی خان میں آپ کے ڈسٹرکٹ لیا نے پوزیشن لی ہے، اور لاہور میں ماشاءاللہ آپ کا تعلیمی ہو یا دوسری سرگرمیاں ہوں اس کے ہمارے ڈسٹرکٹ لیا نے ماشاءاللہ بہترین اس میں رزلٹ دیے ہیں. پھر بھی کہا جائے کہ ہمارے اساتذہ کرام نہیں پڑھاتے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس میں یہ ہے کہ محکمے کی اپنی کمزوری ہے. وہ کیا کہ جب تک آپ تمام فیسلٹیز اویلیبل نہیں کریں گے اس وقت تک رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. اگر عمارت ہے تو بس سیدھا، بعض اوقات کمرے نہیں ہیں، بعض اوقات وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. تو اگر ٹیچر کی اتنی کمی پائی جاتی ہے کہ اکثر سکولوں میں ہمارے پی ایچ ڈی، ای ایس ٹی، ایس ایس ٹی کی جگہ پڑھا رہے ہیں، ایس ایس ٹی کی ابھی تک اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، ہیڈ ماسٹر کی اسامیاں خالی پڑی ہیں، یا ان کو وہ نظر نہیں آتا. آفٹرنون اسکول کے اساتذہ کو ایک سال سے تنخواہ نہیں ملی. ہاں جی دیکھیں وہ اچھی بات ہے کہ ان کو تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کا بہترین کوشچن ہے. آفٹرنون اسکول کے اساتذہ کی اب 9 ماہ کی سیلری تھی. پہلے جو ہوئی ہم نے وہ آواز بلند کی تو اس کو ماشاءاللہ ہم نے پیچھے کلیئر کرایا. یہ اب کیونکہ فنڈ کی وجہ تھی اور اس کے علاوہ کچھ محکمے کی وجہ سے ان کی تنخواہ ڈیلے ہوئے. 2 دن پہلے میری سی او سیٹ سے ملاقات ہوئی، اس میں میرے اور دوست بھی موجود تھے. تو سی او سر نے کہا یوزر کا، کیونکہ ایک تو فنانس جو ڈپارٹمنٹ کا آدمی تھا اور اپنا چلے گئے تھے، اب ان کی جگہ شہزاد صاحب آئے ہیں، تو یوزر کا مسئلہ تھا، وہ یوزر کا مسئلہ حل ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں میرے اساتذہ کرام کو جو آفٹرنون کے ان کو سیلری مل جائے گی. سی او صاحب سے کنفرم ہو گیا، ان سے بات بھی ہوگی، اور میں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے ڈی سی صاحب کو بھی دیا تھا اور سی او صاحب کو بھی دیا تھا. اور تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ یوزر غائب ہو جاتا ہے. نہیں، یوزر غائب نہیں ہوتا سر، یہ کچھ ہمارے محکمے کی طرف سے فرمائی ہے. جی اس کے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیں بیچارے دور دور سے پڑھانے آتے ہیں. اب 9 ماہ سے جو بیچارہ پرائیویٹ ملازم پڑھا رہا ہے جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ اس لیے اکثر بچے سکول چھوڑ کے جا رہے ہیں.
اور دوسری بات یہ جو میری بہن ہے جو میرے بھائی 20-20 کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں پڑھاتے ہیں تو ان کو مقررہ وقت پر جب مزدوری نہیں ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ہوگا، اور یہاں یہ حال ہے کہ 6 ماہ 9 ماہ تنخواہ نہیں دی جاتی، تو اس سے لوگ دل برداشتہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بچوں کے اوپر بھی ایک اچھا اثر نہیں پڑ رہا اور بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر اساتذہ کرام کو وقت پر تنخواہیں دی جائیں تو میرے خیال میں یہ بہترین رزلٹ مل سکتا ہے۔ سر ٹی این اے ٹیسٹ میں لیا میں کوئی اپیئرنس نہیں ہوئی ہفتے والے دن، ٹھیک ہے جی، اور اتوار میں حاضری کی صورتحال کیا رہی ہے؟ دیکھیں جی بات سنیں، ماشاءاللہ آپ لیا کی بات کریں، پورے پنجاب میں 43,200 انہوں نے سینٹر قائم کیے اپنا ٹیچر نامزد کیے، جن میں بات یہ تھی کہ 720 تھے میرے خیال میں، ان اساتذہ کرام انہوں نے سینٹر بنایا، اور اس میں سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، 43,002 میں سے 80 بندوں نے 80 ٹیچر کرام نے ایگزام دیا، یہ بھی ان کے فگر ہے، لیکن وہ میرے خیال میں وہ میرے اساتذہ کرام نہیں ہوں گے، شاید انہوں نے ہم نے کوئی کسی کو بٹھایا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن 80% وہ کہتے ہیں شمولیت ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ کہاں 43,200 اور کہاں 80، اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صوبہ پنجاب کے اساتذہ کرام کو، اور خاص کر اپنے ڈسٹرکٹ لیا کے اساتذہ کرام کو، اپنی بہنوں کو بھائیوں کو میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اپنے ورکر کو عہدیداران کو، یہ انہیں کی محنت ہے، اور اساتذہ کرام نے بھرپور ساتھ دیا، اور اپنے حق کے لیے حقوق کے لیے انہوں نے یہ ایک بائیکاٹ کیا۔ کہتے ہیں کہ ٹیچرز ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے خام خواہ ایک خوف کا ماحول پیدا کر رکھا۔ نہیں یہ بات غلط ہے، میری بات سنیں، یہ کس نے کہا سر؟ گورنمنٹ کہتی ہے۔ جی گورنمنٹ، دیکھیں میری بات سنیں، یہ ایک غلط بات ہے، ہم نے ہر مرتبہ ہر دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کیا جی ماشاءاللہ۔ جب ہماری پچھلی مرتبہ تنخواہیں تھیں پچھلے سال، تو اس میں ہم نے باقاعدہ احتجاج کیے تھے، اور اس میں گورنمنٹ نے کہا تھا ہماری 35% انہوں نے اضافہ کیا تھا تنخواہوں میں، اور ہم نے حکومت کا شکریہ ادا کیا تھا، اور اب بھی 25% تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین پیش کیا تھا، اور ان میں تنخواہوں میں تقریباً گریڈ 4 سے لے کر 5 سے اور گریڈ 20 تک 5,000 سے لے کر تقریباً 50,000 تک تنخواہوں میں اضافہ ہوا۔ ہم نے منسٹر اور پرائم منسٹر کو سراہا، جو بات سراہنے کی ہوتی ہے ماشاءاللہ ہم اس بات کو سراہتے ہیں، اور جہاں اساتذہ مشکلات میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو وہاں اساتذہ ہم کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹی این اے کا مسئلہ تھا، پھر انہوں نے پہلے نجکاری کا مسئلہ تھا، اس میں بھی ہمارا احتجاج اب تک بھی جاری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، 10,000 پہلے اساتذہ کرام سکولوں کو انہوں نے پرائیویٹ کیا ہے، جن میں ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کے 137 سکول ہیں، تو بات یہ ہے پرائیویٹ اگر یہ کر رہے ہیں، رانا سکندر ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جی اساتذہ پڑھاتے نہیں ہیں، یہ کام نہیں کرتے، یہ آپ کو کیسی بات کریں، ایک پیغمبری پیشہ ہے۔ باہر کے ملکوں میں دیکھو پی ایچ ڈی کے اساتذہ کو کتنی عزت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ یہی ہے، بنیاد یہی بناتے ہیں۔ آج اگر میرے آپ پی ایچ ڈی کی تصدیق کریں گے یا ای ایس ٹی ایس ایس ٹی کی، تو کیا وہ خاموش رہیں گے؟ دیکھیں پنجاب پورے میں ماشاءاللہ ہمارا تعلیمی نظام بہترین ہے، اگر کوئی کمی ہے تو حکومت کی طرف سے ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے سکول اتنے دے دیے، ان کو اپ گریڈ کر دیا، لیکن وہاں آسامیاں نہیں دی، ٹھیک ہے، وہاں ٹیچر اویلیبل نہیں ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ جب ایک ٹیچر اویلیبل نہیں ہوگا تو بچہ اس سے کیسے تدریس حاصل کرے؟ شیخ صاحب ایک سادہ سا سوال ہے کہ جب گورنمنٹ ٹیچر یا معلمہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو اپنی اسکول ڈیوٹی جوائن کرنے سے پہلے کسی پبلک اسکول میں چھوڑ جاتی ہے تو پھر آپ کے اسکول پروموٹ کس طرح ہو؟ دیکھیں میری بات سنیں، میرے اپنے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، میں ٹیچر برادری کے اکثر بچے، یہ بات غلط ہے، چند ہوں گے جن کے بچے جو مثال کے طور پہ چھوٹے ہوتے ہیں، قریب اسکول ہوتا ہے، اس میں وہ شاید بھیجتی ہیں، لیکن اکثر میرے اساتذہ کرام کے بچے آپ خود بھی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں میں ماشاءاللہ کوالیفائڈ سٹاف موجود ہوتا ہے، دلچسپی نہیں لیتا کون اسٹاف،
نہیں سر وہ آپ کے ٹیچر جو ہے وہ خط و کتاب میں تو ڈائریاں رپورٹوں تیار کرنے میں ان کا ٹائم لگ جاتا ہے. ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمیں بھی تو اگر یہ افسران بالا اگر حکومت تھوڑا سا ٹائم دے, کبھی ڈینگی کا مسئلہ ہے, جی کبھی پولیو کا مسئلہ ہے, کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اور یہ ایکٹیویٹی ڈال دیتے ہیں, تو انہوں نے تو ٹیچر کو ایک ایسے جو ہے نا پریشانی کے عالم میں ڈالا ہوا ہے, وہ ٹیچر بیچارہ کیسے کام کرے گا, یہ ڈاک دے دے وہ ڈاک دے دے, آپ خود دیکھ لیں. اس کے اوپر ٹیچر جہاں تک ہوتا ہے, میرا ٹیچر کلاس میں جاتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے ماشاء اللہ, آپ دیکھ لیں جس سے کہ لگیا کے رزلٹ آپ دیکھ لیں, جنرل کے دیکھ لیں, میٹرک کے دیکھ لیں, مڈل کے دیکھ لیں. آپ کے ٹیچر جھگڑا بھی بہت کرتے ہیں جی مثلاً کیسے جھگڑا آپس میں, گروپنگ, فساد, لڑائی جھگڑے, نہیں سر دنگا, میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات درخواست بازی نہیں. ایک بات سنیں جی, الحمدللہ کوئی ایسی بات میرے سامنے تو نہیں آئی کہ میرے اساتذہ نے کوئی ایسی بات کی ہو. بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے, گھر میں جب ایک برتن ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ہو بھی جاتے ہیں, تو اس مسئلے کو حل کر دیا جاتا ہے. صاحب یہ جو ٹیسٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ پنجاب میں ہے یا پورے ملک میں؟ نہیں جی صرف پنجاب میں ہے. اب آپ دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں, میرا یہ وزیر اعلیٰ پیغمبر مریم نواز شریف صاحب سے سوال ہے, یہ نوکریاں نواز شریف نے دی اپنے دور میں, ٹیچروں کو انہوں نے اپائنٹ کیا, ٹھیک ہے جی, نوکریاں دی. آج ان کی بیٹی نکال رہی ہے, یہ غیر ملکی دباؤ تو نہیں ہے؟ دباؤ مجھے لگ رہا ہے جی, IMF کا دباؤ ہے, اور سیدھی سی بات ہے, ورنہ آج تک کسی حکومت کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی. پہلے ایک بار آپ کو بتا دوں, میرے خیال میں 1995 میں یہ ہوا تھا, تو جب ہمارے اساتذہ کرام کو انہوں نے بھرتی کیا تھا, تو اس میں انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی تھی, اور پھر ہائی کورٹ نے ان کی ریٹ کو کامیاب قرار دیا, اور ان کو پھر پرماننٹ انہوں نے کہا جی جو ٹیسٹ ہو رہا تھا اس وقت وہ کینسل کر دیا تھا. اور ہمیں اب بھی یہی امید ہے. ٹیسٹ کے دوران بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ سینٹروں میں فوت بھی ہو گئے تھے. جی. اب بات یہ کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر تعلیم سے یہ التماس کرتا ہوں, مطالبہ کر رہا ہوں کہ مہربانی کریں, اساتذہ کو تذبذب کے شکار نہ بنائیں, اساتذہ کو پڑھانے دیں. یہ ملک کافی عرصہ سے چل رہا ہے, اور الحمدللہ یہ تعلیمی نظام بھی چل رہا ہے. اب آپ کو آ کر اس میں خامیاں کیسے نظر آئیں گے؟ پہلے بھی چل رہا تھا, پہلے بھی یہی ایجوکیشن چل رہا تھا. یہ سیاست دان یہیں سے پڑھ کے, ہمارے بزرگوں سے پڑھ کے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں جو اسمبلی میں گئے ہوئے ہیں, تو یہ سیاست دان کہاں سے پڑھ کے گئے؟ یہیں سے پڑھ کے گئے. شیخ صاحب ایک بات تو آپ کی درست ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ اتنا ہی لازم ہے تو اس کو پورے ملک میں نافذ. بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور نہیں ہو جاتا ہے دوسروں کا بھی ٹیسٹ لیا جائے. ٹیسٹ سب کا ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. NTA سب کے لیے. میں کہتا ہوں کہ ججوں کا بھی ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, پھر سب کا ٹیسٹ ہونا, سب کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. پھر تو اس ٹیسٹ میں پھر شاید ہی کوئی پاس ہو. بس سیدھی سی بات ہے جی. بات یہ ہے کہ اب ہمیں جو دکھ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ سر اب ٹیسٹ کا کوئی جواب ہی نہیں بنتا تھا. ان کا کام تھا دوسری اصلاحات کرتے, اساتذہ کو یہ سہولیات میسر کرتے. ان کا کام تھا سکولوں کو بہترین اور اس کی معاملت کرتے, ان کو فنڈ دیتے. فنڈ ہے تو وہ 1.5 لاکھ کا فنڈ آتا ہے 6 ماہ بعد, وہ کیا ہوتا ہے 70,000 کا, 2 لاکھ کا. وہ کہتے ہیں اس کو آپ وائٹ جو ہے نا کرائیں, اس کے آپ دوسری اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں. ایک آج مہنگائی کا دور ہے. عقیدہ آپ نے بنائی, ملازمین نے پنجاب میں بنائی, آپ لوگوں نے بنائی, اس کی مطالبات پورے نہیں ہو رہے تھے, تو ابھی یہ ایک اور جو ہے استاد آپ پڑھی. جی دیکھیں جی بات سنیں, عقیدہ پاکستان جو تھی اس میں عقیدہ کے تمام تنظیمیں شامل تھیں. 43 تنظیمیں اس میں شامل تھیں. تو اس میں میرے مرحوم صدر تھے چودھری سرفراز احمد صاحب, کیونکہ میرا کاظمی گروپ سے تعلق ہے پنجاب ٹیچر یونین سے, تو میرے صدر چودھری سرفراز صاحب بھی عقیدہ پاکستان کے صدر نہیں ہیں. اور کیونکہ جگر کی تکلیف کے باوجود بھی پچھلے دنوں وہ ان کا انتقال ہوا ہے, ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی تکلیف کے باوجود بھی اساتذہ کرام کی جنگ لڑی ہے. اور اب بھی انشاءاللہ ہماری تمام تنظیمیں متحد ہو کر اب گرینڈ ٹیچر الائنس پنجاب کے جو پلیٹ فارم پر ہماری جدوجہد ہو رہی ہے, جس میں تمام تنظیمیں شامل ہو رہی ہیں. تو اس کی جو کنوینر ہے میں بشیر بڑا صاحب ہے, اور میرے جو کاظمی گروپ کے چودھری اپنا رانا لیاقت علی صاحب ہیں, اور دیگر اس میں کاشف سزاد صاحب دوسری صاحب اور دیگر محی الدین صاحب دوسرے گروپ شامل ہیں اس میں.
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو کوشش اور کاوش عقیقہ کے فورم سے ہے یا اب ٹی این اے کے حوالے سے ہے، تو یہ برابر ثابت ہو جائے گی؟ انشاءاللہ سب انسان کوشش کرتا ہے، ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں، ان کے طریقہ کار کے سے ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک غلط وقت پہ آ کے یہ جو فیصلہ کیا، یہ ایسے فیصلے نہیں ہوتے، کیونکہ ٹیچر الائنس اور اس کے تمام جماعتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کی آپ جیسے پہلے ٹریننگ کرا رہے ہیں، آپ ٹریننگ کرا لیں، ان کو کتابیں دیں، کتابچیں دیں، اس کے مطابق اساتذہ کرائیں، بچوں کو پھر جہاں کوئی کمزوری ہے اس کی وہ دور کریں گے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ سر جی ہمیں بکس بھی اویلیبل نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے، آپ اسی پچھلے سال کو دیکھ لیں، ہمیں جا کے مئی میں بکس ملی تھی، وہ بھی آدھی ملی تھی، اور پھر چھٹیاں ہو گئی تعلیمی سیشن کب شروع ہوا؟ تعلیمی سیشن اپریل میں شروع ہو جاتا ہے، مارچ سے شروع کر دیا گیا تھا، لیکن مئی میں بھی آدھ بک ملی ہمیں، اور پھر جون میں چھٹیاں ہو گئی، پھر کہتے ہیں کہ ریزلٹ نہیں ہوتے گورنمنٹ اسکولوں کے۔ جب آپ بکس بھی اویلیبل نہیں کرتے، جب آپ ٹیچرز پورے نہیں ہیں، ٹیچر پورے نہیں کرتے، ماحول پورا نہیں ہے، اب آپ دیکھیں بیچارے اے ای اوز ایس ایس ٹیز ہمارے ہیں، ان کو ابھی تک ریگولر نہیں کیا گیا، اب کہ وہ ٹیسٹ دے کر پاس ہو کر آئے تھے۔ اے ای اوز آپ کے ساتھ ہیں؟ جی انشاءاللہ اے ای اوز ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بھی ٹیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا اب انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹیسٹ دیں، اچھا ٹھیک ہے نا جی، تو بات یہ ہے کہ وہ تو بیچارے ٹیسٹ دے کر کامیاب ہوئے ہیں جی، لیکن پھر ان کا بھی ابھی تک ان کو ریگولر نہیں کیا گیا، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو بھی ریگولر کیا جائے۔ ایک صاحب آپ کی یہ تحریک چل رہی ہے اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے جو مرکزی قائدین جو ہے رانا لیاقت صاحب ہیں اور چودھری کاشف شہباز صاحب ہیں، مدثر شاہ صاحب ہیں، ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ جی جی دیکھیں جی بات سنیں، انہوں نے بھی اساتذہ کاج کے لیے آواز بلند کی جی، اور میں کہتا ہوں کہ حق مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، آواز بلند کرنا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ وہ ہمارے مرکزی قائد نہیں، میرے کاظمی گروپ کے وہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں رانا لیاقت علی صاحب، اور ماشاءاللہ بہت ہی نڈر اور بہادر لیڈر ہیں ہمارے، اس کے ساتھ چودھری شہزاد صاحب ہیں، نیشنل پیکٹ کے ہیں صدر، اور مدثر حسن شاہ صاحب ہیں، کیونکہ دیکھیں انہوں نے آواز بلند کی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو، حق مانگنا کیا جرم ہے، اور وہ بھی ایک پورامن طریقے سے۔ ہمارا پورے پنجاب میں یا لیا میں یا کہیں بھی احتجاج ہوئے ہیں سر، تو آپ یقین کریں ایک پتا بھی نہیں ہلایا گیا۔ ظاہر ہے اساتذہ اساتذہ کو سٹرائک کرنی ہی نہیں پڑتی، ان کے ہم تو حل ہو جاتے ہیں، یقین کریں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے سڑکوں پہ آنے کی، یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے۔ اور میں یہ بات میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، میڈیا نے ہمارا ہر مقام پر ساتھ دیا ہے، میں میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ڈسٹرکٹ لیا کے جتنا میڈیا ہے، اور اس کے علاوہ لاہور پنجاب۔ آپ کی لیڈرشپ کے جو چیدہ نام ہیں انہیں تو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، جی ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور لیا میں بھی یہ کوئی معاملہ، یہ بدخبری آنے کی جا سکتی ہے کہ شیخ خالد صاحب جو ہے یا ان کے ساتھی جو ہیں ان کو ان کے گلے میں کوئی لٹکا دیا۔ یہاں میرے دوست ہیں، ساجد بھائی، صادق بھائی ہیں، اور دیگر میرے ساتھی موجود ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم متفق ہیں، اور انشاءاللہ بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ میں نے افسران بالا کے ساتھ کوآپریٹ کیا، یہ پوری ڈسٹرکٹ لگیا کہ میری برادری جانتی ہے، افسران بالا جانتے ہیں، جتنے افسران بالا آئے ہیں ہم نے ہمیشہ کمپرومائز کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین کمٹمنٹ کے ساتھ سفر کو طے کیا ہے، اور میں نے کبھی بھی کسی افسران کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم اپنے مطالبات بناتے ہیں، اور اب بھی ہمیں امید ہے، میرے اب جو متعلقہ سی او صاحب شوکت علی شروانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی قابل اور محنتی شخص ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کے ساتھ یہاں توکل صاحب رہ گئے ہیں بطور سی او اور ڈی او، ان کی خدمات قابل ستائش ہیں، اور ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم نے ہر وقت ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے۔ آپ کے کسی تعاون کا یہ نتیجہ ہے کہ آج چوبارہ میں جو ٹیچر ہے پی ایس ٹی ٹیچرز ہیں ان کے خلاف اس قسم کے خیالات اظہار کیے جا رہے ہیں، میسج وائرل ہو رہے ہیں آپ کے افسران کی طرف سے،
یہ آپ کی کمٹمنٹ اور جو فرینڈشپ کا نتیجہ ہے؟ اچھا، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں اس کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا سر. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو افسران بالا نے نہیں کہا کہ آپ یہ الفاظ ادا کریں. وہ میری بات وہ بھی تو افسر ہے. سنیں. جی ڈپٹی ڈی او نے جس الفاظ میں جس انداز میں میرے اساتذہ کرام کی پی ایچ ڈی کے بارے میں جو الفاظ کہے جی اور متعلقہ ٹیچر کے بارے میں ہم نے اس کی بھرپور مذمت کی. لیٹر پیڈ پہ ہم نے ڈی سی صاحبہ کو دیا اور سی او صاحب کو دیا اور پورے پنجاب نے اس کی مذمت کی ہے اور ہم نے مل کر اس کی بھرپور مذمت کی اور باقاعدہ سی او صاحب نے ان کا اجلاس رکھا جس میں میرے دونوں صدور شامل تھے اور میں بھی ساتھ شریک تھا. ان کو بلایا گیا، افسران بالا موجود تھے اور یہ انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ ہماری ڈپٹی صاحبہ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. پھر انہوں نے انکوائری کی اور باقاعدہ ڈپٹی ڈی او جو تھی فاطمہ عزیز صاحبہ اور ان کے ساتھ مقرر کیا گیا میری بہن رخسانہ کوثر صاحبہ کو جو ڈی او لگیا ہے، تو ان کے ساتھ آغا صاحب جو انکوائری آفیسر ساتھ تھے. تو سی او صاحب نے باقاعدہ رات کے تقریباً 8 بجے تک ہم وہاں دفتر میں موجود رہے، 2-3 دن تک ہماری یہ ڈسکس ہوتی رہی. تو ہم نے یہی کہا کہ ڈپٹی صاحبہ کو آپ جو ہے نا ٹرمینیٹ کریں. اگر ٹرمینیٹ نہیں کرتے تو اس کے خلاف ایکشن لیں، سیدھی سی بات ہے، اور اس کا وہاں سے ٹرانسفر کر دیں. اور اس کے ساتھ جو ہے ہماری جو ٹیچر کی تذلیل ہوئی ہے میری بہنہ کی، وہ رحمان اختر صاحبہ تھی جی بارے سے، تو ہم نے کہا وہ ان سے معافی مانگی. ٹھیک ہے. تو اس بات پر سی او صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں. میں ان کے انتہائی مشکور ہوں. میرے دوست بھی موجود تھے میرے جو یونین کے، تو انہوں نے پھر کہا کہ ڈی او صاحبہ کو کہا اور ڈپٹی صاحبہ کو کہ وہ ان کے متعلقہ اسکول میں جائیں گی جی اور جو ان کا 498 اسکول تھا وہاں جا کر ڈپٹی صاحبہ معافی مانگے گی. اور میں بذات خود میرے دونوں دوست ساجد بھائی اور ان کے ساتھ صادق بھائی اور اس کے علاوہ ڈی او رخسانہ کوثر صاحبہ اور ڈپٹی فاطمہ عزیز صاحبہ اور متعلقہ جو لڑکی تھی اس کے جو رشتے دار تھے وہ ساتھ تھے ہمارے، اور وہاں دوسرے ہمارے یونین کے عہدے دوران بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ اس بچی کے یہ ساتھ رشتہ دار تھے. وہاں جا کے ڈپٹی صاحبہ نے باقاعدہ برملا طور پر ویڈیو بیان میں اس ہماری متعلقہ ٹیچر رحمان اختر سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی میں یہ الفاظ ہو گئے ہیں. تو میں خود ٹیچر ہوں، ٹیچر رہی ہوں اور اس مقام پر پہنچی ہوں، تو میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں. اور اس نے کہا کہ جتنے پی ایس ٹیز ٹیچر تھے میں ان سے بھی معذرت کرتی ہوں. انہوں نے ان سے بھی معافی مانگی ہے. اور میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈی او صاحبہ نے بھی رخسانہ کوثر صاحبہ نے کھڑے کر یہ بھی کہا کہ دیکھ جی مجھے خود شرمندگی ہو رہی کہ میری ڈپٹی نے اتنی بہترین ٹیچر کے بارے میں. شیخ صاحب آپ یہ بتائیں، مختصر سے بتائیں، اگر یہی جرم اگر ایک ٹیچر نے کیا ہوتا ہاں جی بات تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا؟ یہ سوال بھی ہم نے کیا افسران بالا سے کہ اگر یہ جرم ہمارا ٹیچر کرتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں ٹیچر کو بھی بعض اوقات معافیاں مل جاتی ہیں، ہم دیتے بھی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے ہم نے سب کے سامنے موجودگی میں انہوں نے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پی ٹی یو کے اتنے دھڑے ہیں، آپ کی تحریک کامیاب ہونے کا امکان ہے؟ انشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اساتذہ برادری اتنے دھڑوں میں تقسیم ہے، گروپوں میں تقسیم ہے، تو اگیلا تو کامیاب آپ کی نہ ہو سکے. گرینڈ ٹیچر لیس سے ماشاءاللہ اب کامیاب ہے سر. سب ہمارے ساتھ پروفیسر بھی آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ وکلا برادری نے بھی اعلان کیا ہے، تو دیگر جماعتیں بھی اعلان کر رہی ہیں. تو اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ لگیا کہ آپ بات کر رہی ہیں تقسیم کار کی، میں نے تینوں یونین کے جو صدور میں ایک میں اور دو اور میں نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کو گلے لگایا، ان کی صلح کرائی اور میرے اساتذہ کی یہ خواہش تھی. ماشاءاللہ اس میں کامیاب ہوا ہوں. پہلے بھی یہ گیگا ضلع لیا جو میں بنائی ہے، میں نے کوشش کی، میرے دوستوں نے ساتھ دیا. میرے بزرگ بھائی جوتا صاحب ایکا کے ہیں اور ان کے ساتھ شکیر صاحب جو سینئرس ایسوسی ایشن کے ہیں، اب گیگا میں بھی وہ ہمارے ساتھ تھے صدر میں، اور چاند رضوی صاحب ہمارے چیئرمین تھے گیگا میں. وہ اور ہم نے دیگر جماعتوں کو ساتھ میں لایا، انہیں گیگا بنائی. پھر ہم نے ان کے ایک پلیٹ فارم پر ماشاءاللہ بہترین ہم نے ڈسٹرکٹ لیا میں ایک
اجتماع کیے ہیں، اور اب بھی گرینڈ ٹیچر کے جو الائنس کا مجھے کنوینئر بنایا گیا تو وہ بھی میرے دوست موجود تھے اس میٹنگ میں، اور ہم نے دوستوں کو اکٹھا کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر خاص طور پہ جو پی ایس ٹی برادری ہے اس کی حق رسی ہو گئی ہے؟ سر جی بالکل، دیکھیں جو ڈپٹی صاحب نے الفاظ کے اس نے معافی مانگ لی، تو میں بھی یہی کہوں گا اپنے اساتذہ سے، کیونکہ ایک دو دوست نے کہا کہ جی یہ غلط ہے، جا کے وہاں ایسے صلح ہوگی، خدا کے لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں سی او صاحب نے اور ہم نے مل کر ایک تشکیل کیا تھا، طے کیا تھا، جب ایک بندے نے معافی مانگ لی تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس متعلقہ ہماری جو خاتون ٹیچر تھی اس نے ویڈیو بیان میں کہا کہ جی میں انہیں معاف کرتی ہوں، انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے تو میں قبول کرتی ہوں، اور ان کو گلے لگوایا۔ ڈی این اے ٹیسٹ میں شریک کرانے کے لیے آپ کے جو ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں، آپ کے جو افسران تعلیم ہیں، ان کا پریشر ہے یا آپ فری کیا ہوا ہے؟ افسران والا کو ہدایات ہوتی ہیں جو وہ اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اب تک مجھے نہیں کوئی ایسی رپورٹ ملی یا اساتذہ کی طرف سے کہ کسی ہیڈ ماسٹر نے کسی کو مجبور کیا ہو، تو یہ ہمارے پاس نہیں آیا ایشو ایسا۔ باقی یہ پی ایس ٹی اساتذہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، یونٹی ہے، اتحاد ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے پورے پنجاب میں اپنا لوہا جمایا ہے، صحیح، اور کامیاب ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک صاحب ایک بات ضرور میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بار بار جو اسکول جو ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ناکام اسکول ہے، پیف میں چلے گئے، اس میں کہیں نہ کہیں اساتذہ برادری کی کوئی نہ کوئی جھوٹ ہمیں نظر ضرور آتا ہے۔ سر دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر وہاں انہوں نے استاد ایک کے بیچارہ کلاسیں 5 ہیں، اب خود بتائیں وہاں بیچارہ ایک ٹیچر ہر کلاس کے 5-6 سبجیکٹ، آپ بتائیں کیا کریں، وہاں کیا ریشو ہوگی؟ کیا وہاں والدین بچوں کو پڑھائیں گے؟ صاحب ظاہر وہ دوسری طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر وہاں ٹیچر موجود ہوتے، حکومت اویلیبل کر دیتی ٹیچروں کو، تو میرے خیال میں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، یا کہ انہوں نے سکولوں کی طرف توجہ نہیں دی سر جی، کیونکہ ان کی طرف یہ توجہ دیتے، ان کو یہ صاف ستھرا، ان کو ماحول، ان کو یہ فیسلٹیز دیتے تو میرے خیال میں ضرور اس میں چینجنگ آتی، تبدیلی آتی۔ سارا ملکہ ٹیچر پر تو نہیں ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کچھ سکول اپ گریڈ کیے تھے، آپ کو پتا ہے سر، اب کیا ہم ان کو ختم کریں، جیسے کالج انہوں نے ختم کر دیے، یہ کہ محکمہ ختم کر دیا، دوسرے ہیلتھ کو یہ پریویٹ کر رہے ہیں، خدا سے یہ ایک ایجوکیشن ہے۔ جی شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اگر یورپ میں اگر استاد سڑکوں پہ آتا وہ تو وہاں گنجائش نہیں آتے سر، ضرورت ہی وہاں تو عدالت میں ٹیچر جاتا ہے، جج کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں جو ہمارے ٹیچر کی تقریر کی جاتی ہے آپ کے سامنے، آپ خود دیکھیں قدیم خان نے کیا کچھ کیا، کتنا کچھ نہیں کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا جی۔ آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میرے اس پیغمبری پیشے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا یہ سوال ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ دیکھیں آپ مہربانی کریں، آپ اساتذہ پیشے کے ساتھ، پیغمبری پیشے کے ساتھ محبت کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو کیا نتائج ملتے ہیں۔ اچھا شریعت پروگرام کے آخر میں ایک سوال ہے جی، ابھی یہ لاہور میں ایک واقعہ ایک منسوب کیا گیا، ایک اسکول کے ساتھ ایک بچی کے ساتھ واقعہ منسوب کر دیا گیا، اور اس کے بعد بڑا فساد بھی برپا ہوا۔ ہمارے بچے، ہماری نسل جس نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے اس وقت تو آپ کے ہاتھ میں اساتذہ کرام کیا ہمارے اساتذہ کرام اتنی تربیت بھی اپنے بچوں کی نہیں کر رہے کہ وہ بچوں کو یہ تمیز سکھا سکیں کہ کوئی بھی اطلاع، خبر، معلومات اس کی جانچ کاری کیسے کرنی ہے؟ ایک بے بنیاد بات پہ وہ چل پڑے اور پورے لاہور کو اور پورے پنجاب کو انہوں نے۔ اب دیکھیں میری ایک بات کو سنیں، کیونکہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، تمام بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاں فیمیل بچے ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹی ہوں، وہاں فیمیل سٹاف ہونا۔ یہ جو انہوں نے جب سے اس نظام کو اکٹھے کیا اس میں کافی مشکلات پیدا ہوئی، کیونکہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں ہمارا کلچر ہے، تو اس میں فیمیل سٹاف کے ساتھ میل کا ہونا یہ انتہائی، میں کہتا ہوں کہ ایک مشکلات اور مسائل کا سبب مسائل بنتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہو رہے ہیں،
अगर असातिज़ा कराम को भी अपनी पैगम्बरी पेशे की कदर करनी चाहिए और बच्चियों को एक अपनी बेटियों की तरह उनको नजर में देखना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो हुआ है, पहले वो गार्ड की बात कर रहे थे, फिर एक किसी और की बात कर रहे थे, उसके बारे में हकीकत सामने नहीं आई। और जब तक मैं कहता हूँ वो भी तो किसी की बेटी थी ना, जिसको उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जब प्रेशर डाल दिया जाता है, बयान से बयानात फिर तब्दील कराए जाते हैं, उसके ऊपर डाउट होती है, ठीक है ना जी। और लाहौर तो किसी कबायली एरिया का हेडक्वार्टर नहीं है, सिविलाइज्ड सिटी है, बहुत बड़ा सूबाई दारुल हुकूमत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, मीडिया हाउसेस का वो मस्कन है लाहौर, तो इस किस्म का वाकया छुप नहीं सकता है। बिल्कुल सर, एक सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने आजकल की गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाला और अपने ख्यालात का इजहार किया। व्यूअर्स, शेख मोहम्मद खालिद जावेद साहब, सदर पंजाब टीचर्स यूनियन बिलालिया, आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान थे। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि यूरोप में उस्ताद जब किसी अदालत में जाता है तो जज और अदालत वहाँ उसकी ताज़ीम करती है, और हमारे यहाँ उस्ताद जब से रोडों और शाहराहों पे नारे मारता, एहतजाज और शोर शराबा करता नजर आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अशराफिया है, हमारे जो हुकूमतें हैं, हमारे जो पॉलिसी साज हैं, वो कहीं ना कहीं वो ऐसी गलती ज़रूर कर रहे हैं जिसकी वजह से पैगम्बरी पेशा से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। वो तनख्वाहों का मामला हो, वो लीव इनकैशमेंट का इशू हो या दीगर मामला, असाज़ा के इत्मीनान से सोसाइटी मुतमिन होगी। ताज़ा की बेचैनी का मतलब ये है कि हर घर में बेचैनी, इसलिए हम भी लिया टीवी एडी अपने ताज़ा काम के साथ इस बात का हुकूमत से मुतालबा करता है कि आप पॉलिसी जो भी बनाएं उसमें साझा बिरादरी की मशावरत ज़रूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हम सब का है। इस मुल्क की आबियारी परवरिश, इस मुल्क के को नाकाबिल तस्खीर बनाने में हम सब का किरदार है और असाज़ा बिरादरी का बुनियादी किरदार। लिहाजा असाज़ा को इस काबिल है कि उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए, ना कि उनकी तज़हीक की जाए। व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। मैं इंतहाई माज़रत खा हूँ कि मैं आज प्रोग्राम की तवालत की वजह से आपके नाम नहीं ले सका। इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेख साहब को इस कैंपेन के बाद दोबारा बात करेंगे। एक सवाल शेख साहब से रह भी गया कि अगर खुदा न खास्ता शेख साहब को इस तहरीक के दौरान गिरफ्तार होने का एजाज़ मिलता है तो इनके बाद जानशीन कौन होंगे। बहरहाल हम दुआ गो है कि इस किस्म की कोई बदमज़गी ना हो, मगर होता भी है। व्यूअर्स, एक बात आपका शेख साहब अगेन वंस अगेन शुक्रिया। व्यूअर्स, आपका शुक्रिया। और व्यूअर्स, आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोड्यूसर अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, उनका भी शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में एक बात और हस्बे मामूल एक दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि आप एक फ़र्द नहीं है, आप दुनिया के लिए एक फ़र्द हो सकते हैं, मगर अपने ख़ानदान की दुनिया आप। इसलिए आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शम्मा रोशन रखिए। अपने मेज़बान मकबूल इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।